الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 53 سال ہے. 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی، 13 سال نبوت کے بعد کی زندگی. 3 سال تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی دعوت چلائی. پھر اللہ رب العزت نے سن 3 نبوی نبوت کے 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو علی الاعلان لوگوں کو سنائیے اور کافروں کی پرواہ نہ کیجیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت دی تو کافروں نے کیا سلوک کیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کون سے مظالم کے پہاڑ ڈھائے، اس کا کچھ نہ کچھ نمونہ ہم پچھلے جمعوں میں بیان کر چکے ہیں. حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں اور مسلمانوں کو ایسا بے بس کر دیا گیا، خاص طور پر وہ جن کا کوئی جتھا نہیں تھا، جن کا کوئی پس منظر بہت زیادہ جاندار نہیں تھا، جو کہ وہاں کے رئیس خاندان کے لوگ نہیں تھے، غریب لوگ تھے. ان پر انہوں نے وہ ظلم کیے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور یہ سن 13 نبوی میں ہوا، نبوت کے 13ویں سال. اس کی بھی کچھ نہ کچھ تفصیل ہم نے بیان کی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہجرت کرتے گئے. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. دنیاوی جو پیشوا ہوتے ہیں، دنیاوی جو سربراہان ہوتے ہیں، وہ جب مشکل وقت آتا ہے تو خود سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور ان کے کارکن پھنس جاتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مکہ مکرمہ سے نکالا اور آخر میں خود ہجرت کا ارادہ فرمایا. اور دارالندوہ کے اندر جو ان کی میٹنگ ہوئی وہ بھی پچھلے جمعے ہم نے عرض کی، جس میں شیطان بھی شریک ہوا تھا، اور طے یہ پایا کہ العیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ نصف رات کو تہجد کے لیے اپنے گھر سے حرم میں تشریف لے جاتے تھے. اب وہ لوگ جانتے تھے کہ آمنہ کا لال روزانہ رات کو تہجد کے لیے مسجد حرام میں جاتے ہیں، تو انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ ہم ان کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں، تہجد کے لیے جائیں گے. اس وقت گھپ اندھیرا ہوگا، رات سارا مکہ سویا ہوا ہوگا اور ہم سب مل کر یکبارگی العیاذ باللہ حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچائیں گے. اور اس رات
اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ آج آپ نے اپنے بستر پہ نہیں سونا، اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا دیں، اور جو آپ کی سبز رنگ کی حضرمی چادر ہے وہ بھی ان پر اڑا دیں، اور پھر جب ہمارا اشارہ آئے گا، حکم آئے گا، اس وقت آپ باہر نکل جائیے گا۔ کفار مکہ وہ باہر، گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے اور ہم الیاذ باللہ ان پہ جھپٹ پڑیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے یوں نکالا جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ آپ دروازہ کھول کے ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے، مٹی ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے سیدھا باہر تشریف لے گئے، اور ان کو پتہ ہی نہیں، کسی کو شک تک نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں۔ اللہ نے یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بحفاظت نکال دیا۔ اب آپ سیدھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر، ابو بکر پہلے انتظار میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کو ہی بتا دیا تھا کہ آج رات نکلنے کا حکم ہے، تم تیار رہنا۔ وہ بڑی بے تابی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر سیدھا غار ثور کی طرف تشریف لے گئے، اور کافر باہر کھڑے انتظار کرتے رہ گئے۔ اب نصف رات گزر گئی تو دروازہ نہیں کھلا۔ وہ دروازے کی جو شق ہوتی ہے اس میں سے دیکھ رہے تھے کہ چارپائی بھی وہی ہے، چادر بھی وہی ہے، سوئے ہوئے ہیں، آج اٹھے نہیں۔ تو وہاں ایک آدمی آیا جو دوسری طرف سے آ رہا تھا، وہ کہنے لگا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر میں نکلیں گے اور ہم ان پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، تم تو بری طرح ناکام ہو گئے، وہ تو تمہارے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے یہاں سے جا چکے۔ لیکن وہ ایسی بے یقینی کی کیفیت میں تھے کہ انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی بات پر یقین نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں سے نکل گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصف رات کو نہیں نکلے، اور جب صبح ہوئی تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستر سے بیدار ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے۔ تو پھر ان کو اپنی ناکامی کا بری طرح احساس ہوا، اور وہ سارے متحرک ہو گئے کہ ہم نے ان کو جانے نہیں دینا، مکہ کی حدود سے نکلنے نہیں دینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور میں تشریف لے گئے تھے۔ اب ہر طرف انہوں نے اپنے شہ سوار دوڑائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زندہ یا الیاذ باللہ دوسری حالت میں ہمارے پاس لے کے آئے گا تو ہم 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور 100 اونٹ حضرت ابو بکر کے نام کے، یعنی کہ 200 اونٹ دیں گے۔ 200 اونٹ ہم اس کو انعام دیں گے جو ان دونوں کو لے کے آئے گا۔ دونوں کے 100 اونٹ انعام لگا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے۔ مکہ والے وہ اب بڑے بے چین ہیں، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اپنے گھوڑے، اور لوگوں کو دور دور بھگایا، گھڑ سواروں کو بھگایا کہ جاؤ جا کے تلاش کرو، لیکن کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما رہے۔ یہ غار ثور کی رات بھی بڑی عظیم رات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو سیدنا ابو بکر کبھی آپ کے آگے بھاگتے تھے، کبھی دائیں بھاگتے تھے، کبھی بائیں بھاگتے تھے، پھر پیچھے آ جاتے تھے، پھر ایک دم آگے آ جاتے تھے، ساتھ ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ سمجھ تو گئے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے جب یہ خطرہ ہوتا ہے، مجھے یہ شک سا ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کیونکہ آگے سے آپ پر حملہ نہ کرے، میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں، پھر مجھے ہوتا ہے کوئی دائیں سے نہ آ جائے، پھر میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں، پھر مجھے ہوتا ہے کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، پھر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ فرمایا تو اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے نقصان ہو اور میں بچ جاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جو کوئی تیر آئے وہ میرے سینے کو چیر دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ اب جب غار ثور تک پہنچ گئے
اب وہ پہاڑی سے بہت بلندی پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلتے ہوئے اس طرف جا رہے تھے تاکہ کفار مکہ کو اندازہ نہ ہو. ان کے پاس بڑے زبردست قسم کے کھوجی تھے. ان کھوجیوں سے وہ کھوج لگاتے تھے کہ کون کس طرف گیا ہے. تو پنجوں کے بل چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کچھ زخمی ہو گئی تھی. اب جب اس پہاڑ کے قریب پہنچے جس کے اوپر غار ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کندھوں پہ اٹھایا کہ ابو بکر کے سینے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کے سر پر ہے اور وہ دیوانہ وار چڑھے ہیں، کچھ چڑھ نہیں سکتا. جس طرح حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کو لے کے چڑھے اور جب اوپر پہنچے راستے میں رکے نہیں. خطرہ ہے کہ میرے آقا کو کوئی نقصان نہ ہو، میرے آقا تک کسی کافر کی پہنچ نہ ہو. بہت تیزی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے اور وہاں جا کے بھی سانس لینے نہیں بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، عرض کی بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ابھی غار کے اندر تشریف نہ لے جائیے گا، میں ذرا غار کے اندر کا جائزہ لے کے آتا ہوں. غار کے اندر گئے، صفائی کی، دیکھا کوئی سوراخ تو نہیں ہے. عام طور پہ غاروں میں کوئی سوراخ ہوتا ہے، وہاں کسی موذی کے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو دیکھا ایک طرف کچھ سوراخ ہیں. اپنی پگڑی اتاری، اس پگڑی کو پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ رہ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس پہ میں اپنی ایڑی رکھوں گا. باہر آئے، عرض کیا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے، آ کے آپ آرام فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکیہ تو تھا کوئی نہیں، لیکن ابو بکر کی ران تو موجود تھی نا. حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں یوں رکھا جیسے رحل میں قرآن پاک رکھا جاتا ہے، اور اپنی ایڑی کو اس سوراخ کے اوپر ٹکا دیا کہ باقی تو میں نے تسلی بخش سوراخ بند کیے ہیں، لیکن اللہ کی شان اسی سوراخ کے اندر سانپ تھا. اب اس نے ڈسنا شروع کیا. حضرت ابو بکر نے برداشت شروع کی اور بالکل بھی حرکت نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کہیں خلل نہ آ جائے، اور اپنے پاؤں کو دبا کے رکھا. ابو بکر نے تو برداشت کیا لیکن آنکھیں نہیں برداشت کر پائیں، وہ چھلک پڑی. شدت تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے جو آنسو گرا، وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار پہ گرا. اس سے آپ کی آنکھ کھل گئی. ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ یہ جو میں نے ایڑی رکھی ہوئی ہے لگتا ہے اس میں کوئی موذی سانپ ہے، اس نے مجھے کاٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہو کے اٹھ کے بیٹھے اور اپنا مبارک لعاب سیدنا ابو بکر کی ایڑی پر لگایا اور فوراً وہ زہر کا اثر، وہ تکلیف سب ختم ہو گئی. اب جن 3 دنوں میں ان دونوں حضرات کا قیام وہاں رہا، حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، وہ رات کے اندھیرے میں غار میں جاتے تھے اور جا کے ساری خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے تھے کہ مکہ میں آپ کو لے کر یہ دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ لالچ دی جا رہی ہے، اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا. اور پھر صبح تہجد کے وقت لوگوں کے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاتے تھے. یہ تو تھے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور ان کا ایک غلام عامر بن فہیرہ، وہ بکریوں کو چراتا ہوا غار کے قریب تک لے جاتے تھے اور وہاں سے پھر واپس آ جاتے تھے تاکہ جو عبداللہ بن ابو بکر کے قدموں کے نشانات ہیں وہ مٹ جائیں اور کسی کو پتہ نہ لگے کہ کوئی اکیلا بندہ وہ غار تک آیا ہے اور واپس گیا ہے. سارا دن عبداللہ بن ابو بکر مکہ کے بازاروں میں، مکہ حرم میں لوگوں کی باتیں سنتے رہتے اور شام کو جا کے باتیں بتاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے کھانے کی ذمہ داری حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے لی تھی کہ کھانا میں غار تک پہنچایا کروں.
اب جب یہ تو کافروں کے ہاتھوں سے نکل کے چلے گئے، ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ ابو بکر جو ہیں انہی کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتے ہیں۔ وہ سیدھا ابو جہل حضرت ابو بکر کے گھر آیا۔ اب حضرت ابو بکر تو گھر ہے نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا وہ باہر نکلی اور پوچھا، جی ابو بکر کہاں ہیں؟ پتہ نہیں کہاں ہیں، اور میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہیں، پتہ تو تھا نا، پتہ نہیں کہاں وہ چلے گئے، اور میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں گئے۔ اس کو ایسا غصہ آیا، اس ملعون نے اتنی زور سے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ اس کے تھپڑ کی وجہ سے حضرت اسما کی بالی کان کو چیرتے ہوئے نیچے گر گئی، اور دھڑام سے جا کے حضرت اسما نیچے گری، منہ لہو لہان ہو گیا، دانت مبارک ٹوٹ گیا، چہرہ مبارک ان کا لہو لہان ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو غیرت دلائی کہ اس کے باپ کی تلاش کرنے میں تم نکلے ہو، اس بیٹی کا کیا قصور ہے، تم اس کو اتنا مار رہے ہو۔ حضرت اسما کو اب یہ فکر کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچانا ہے، وہ بھی رات کو جاتی اور جو کچھ ان کے پاس تیار ہوتا جا کے دونوں کی خدمت میں پیش کرتی۔ عامر بن فہیرہ وہ جاتے بکریوں کا دودھ نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ یوں 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، اور کفار مکہ وہ کھوج لگاتے لگاتے غار ثور تک پہنچ گئے، اور غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، اور وہ غار تھوڑی سی نیچے ہے، یہ لوگ تھوڑا سا اس سے اوپر تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی آوازیں سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ تو یہاں آ گئے، اگر انہوں نے نیچے ہو کے تھوڑا سا دیکھ لیا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر یہ تو بتاؤ ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو۔ ابو بکر گھبرائے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا تحزن فرمایا، علماء نے اس پہ بڑی زبردست بات کی۔ لا تخف نہیں فرمایا، لا تخف کا مطلب ہوتا ہے خوف نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر سے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو۔ خوف اور غم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بندے کو خوف اپنی جان کا ہوتا ہے، اور غم وہ دوسرے کی جان کا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ نقل فرمائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب حضور اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر سے یہ بات فرما رہے تھے لا تحزن، تو اس کا مطلب یہ تھا، اس میں چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کی ایک ذرہ برابر پرواہ نہیں تھی، ان کو فکر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو غم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابو بکر کو اپنی جان کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے یہ غم کھائے جا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کافروں کی آنکھوں سے بھی ان کو محفوظ فرمایا، واپس چلے گئے۔ جب 3 دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کافر اب تھک ہار کے بیٹھ گئے ہوں گے، لہذا اب ہم مدینہ کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک آدمی تھا عبداللہ بن اریک، اور بعض کتابوں میں اریکت بھی نام لکھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن اریک تھے تو غیر مسلم، لیکن ان کو راستے کی رہبری کے لیے بطور اجرت پر اپنے ساتھ لیا تھا، اور ان سے فرمایا تھا کہ 3 دن گزر جانے کے بعد تم صبح صبح غار پہ پہنچ جانا، اور عامر بن فہیرہ سے کہا تھا کہ ہماری جو 2 اونٹنیاں ہیں وہ لے کر تم وہاں پہنچ جانا، تو ہم اس پر سوار ہو کے چلیں گے مکہ سے مدینہ کے لیے۔ تو جب 3 دن گزر گئے، تیسرے دن
وہ جو راستے کا رہبر تھا، جو راستے کی پیچیدگیوں کو جانتا تھا، خفیہ راستوں کو جہاں وہ وہاں پہنچ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر وہاں سے نکلے اور غار کے دو یار ایک ہی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر پیچھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، اور اب یہ ہجرت کا سفر یہاں سے شروع ہوا۔ پہاڑوں کے درمیان سے ہوتے 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 جب اس روڈ پر پہنچے جو راستہ سیدھے مکہ کی طرف جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے مکہ کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تڑپ کے پوچھا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے والدین قربان، آپ کی آنکھوں میں آنسو، ما یبکی، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حضور نے فرمایا کہ مکہ کی جدائی رلا رہی ہے۔ پھر مکہ مکرمہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، اے مکہ، تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے، تیرے سے افضل کوئی شہر نہیں، اور تیری قوم اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ 53 سال یہاں گزرے ہیں مکہ کی وادی میں، 53 سال، کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے محبت ہوگی، اس کے اطراف سے محبت ہوگی۔ یہی 53 سال گزارے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے تابی کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے آ کے آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے پیغمبر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس رب نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک وقت مقررہ پر ضرور مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر لوٹائیں گے۔ یہ کوئی ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے، ایک وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، اس میں آپ دوبارہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں سراقہ کا قصہ پیش آ گیا، وہ آپ سب نے سنا ہوگا، اور ام معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھاگ جاگے کہ ان کے خیمے کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور بھوک لگی ہوئی تھی، دودھ کی حاجت تھی، کچھ کھانے پینے کی حاجت تھی۔ تو ایک عورت کو دیکھا، ام معبد ان کا نام تھا، وہ اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے پاس ایک بکری کھڑی ہے جو بالکل سوکھ کے چمڑا ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر وہ اماں کے پاس گئے، جا کے کہا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کو کچھ ہے؟ میرے سردار صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں، میں نے ان کی خدمت میں کچھ پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے خامند جن کا نام ابو معبد ہے وہ تو بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ تو شام کو واپس آئیں گے، میرے پاس تو یہ اس وقت ایک بکری کھڑی ہوئی ہے، یہ بھی بالکل اس کے تھن خشک ہو چکے ہیں، یہ چل پھر بھی نہیں سکتی، لہٰذا اس کو ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسری بکریوں کو بھی حرج ہوتا ہے، اس کو نہیں لے کے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب آئے، اور جو اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، جیسے ہی اس کے تھنوں کو چھوا تو لبالب اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے حسن و جمال میں کھوئی ہوئی بیٹھی تھی کہ یہ کیسے خوبصورت شخص ہیں، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، ان کا جو ساتھ ان کا خادم ہے وہ کس طرح ان پر جان نچھاور کر رہا ہے، وہ تو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ بعد میں انہوں نے بڑے بلیغ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی اپنے خامند کے سامنے بیان کیا۔ تو جیسے ہی بکری کو چھوا تو دودھ سے گھر کے برتن بھر گئے، سیراب ہو کے دودھ پیا، آپ نے بھی، سیدنا ابوبکر نے بھی، اور جو دوسرے دو ساتھی تھے عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریق، انہوں نے بھی، اور دودھ کا جو باقی کافی مقدار میں بچا ہوا حصہ وہ ام معبد کے جو ہے وہ حوالے کر کے آپ آگے تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں پہلے تشریف لے گئے قباء کی بستی میں، جو کہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اس کے 3 میل بعد مدینہ منورہ آتا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، مدینہ والوں کو پتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں اور وہ اس مدینہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ان کے شوق کی حالت یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے کئی نوجوان، کئی بچے وہ روزانہ مدینہ منورہ سے باہر حرہ کے مقام پر آتے
اور کچھ لوگ جو ہے وہ درختوں کے اوپر چڑھ کے دور سے دیکھتے کہ شاید ہمارے آقا تشریف لا رہے ہیں، چوٹیوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہمارے آقا تشریف لا رہے ہیں، صبح صبح آ جاتے، دوپہر تک انتظار کرتے رہتے کہ اس راستے سے ہمیں کوئی آتے ہوئے نظر آئیں تو ہم ان کے استقبال کے لیے بھاگیں۔ ایک دن وہ سارے کے سارے انتظار کر کے واپس اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے کہ ایک یہودی ایک ٹیلے پر چڑھا، اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اس نے زور سے آواز لگائی، یا بنی قیلہ ھذا جدکم الذی تنتظرون، اے مدینہ والو تمہاری خوشبختی کا سامان آن پہنچا جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ وہ سارے بھاگے، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ انس بن مالک بھی بھاگ رہا تھا۔ حضرت انس 10 سال کے بچے ہیں، وہ لوگوں کے بیچ میں، چونکہ بچوں کی دوڑ زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے جو ہے بھاگ بھاگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ قباء کے اندر آپ نے قیام فرمایا، یہ سارے لوگ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے۔ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام تھا۔ پہلا کام وہاں کیا کیا؟ مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ اچھا، جب آ کے وہاں آرام فرمایا تو حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور حضرت ابوبکر پر بھی نبوت کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ آپ بیٹھ گئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر چونکہ بظاہر تھوڑے سے عمر میں زیادہ لگ رہے تھے، عمر تو ان دونوں کی برابر تھی تقریباً، لیکن حضرت ابوبکر ذرا عمر میں بڑے لگ رہے تھے، تو لوگ پہلے آ کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، اور حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر سارے لوگوں کو فارغ کرتے رہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ سارے لوگ پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب تھوڑی سی دھوپ آئی، حضرت ابوبکر اپنی چادر لے کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں کر کے سایہ کیا، پھر لوگوں کو پتہ لگا کہ آقا وہ ہیں اور غلام یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، خود مسجد کے پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ صحابہ صدقے واری جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے نوکر، ہم آپ کے اصحاب، ہم لے کے آتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی اور مسجد قباء کی تعمیر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے حصہ ڈالا اور امت کو پیغام دیا کہ مسجد کے کام میں حصہ ڈالنا پیغمبر کا کام ہے۔ پیغام دیا اور فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ مسجد ایک بندے نے بنائی، اس میں جتنے بھی شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سبھی کو جنت کے اندر گھر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی خدمت کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، یہ بہت عظیم خدمت ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت کی ہے۔ پھر 2-3 دن وہاں قیام، اور جمعے والے دن صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مدینہ منورہ کا رخ فرمایا۔ راستے میں محلہ بنو سالم پڑتا تھا، وہاں جمعے کا وقت ہو گیا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ اسلام کا جمعے کا پہلا خطبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جمعے کے بعد آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انصار صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اپنے رواج کے مطابق جتنا ان کے پاس اسلحہ تھا، اسلحہ ساتھ لے لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اس وقت داخل ہونے کا جو راستہ تھا وہ ثنیۃ الوداع تھا۔ ثنیۃ الوداع وہ ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی سے جو ہے لوگ آ کے اپنے پیاروں کو الوداع کیا کرتے تھے۔ ایک چوٹی پر لوگ آ کے وداع کیا کرتے تھے، وہاں سے ان کے پیارے اپنے سفر پہ نکل جاتے تھے اور لوگ واپس مدینہ کو لوٹ جاتے تھے، اس کو ثنیۃ الوداع کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہ یوں اس پہاڑی پر چڑھی، اور اونٹ کا چہرہ جو ہے اس طرف والی بچیوں نے جو استقبال کے لیے کھڑی ہوئی تھی دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی ان کی نظر پڑی اس وقت انہوں نے طلع البدر علینا ولا ترانہ گایا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانے پہ تشریف لے آئیں،
وہ کہہ رہے ہیں یہاں یا رسول اللہ، یہاں یا رسول اللہ، آپ یہاں آ جائیں، آپ یہاں آ جائیں۔ اور کچھ لوگ شدت شوق سے آگے بڑھ کے اونٹنی کی نکیل پکڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوہا فإنہا مأمورۃ، اس کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ تعالی مأمور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ اونٹنی وہیں پر بیٹھے گی، تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ہم سب کو چھوڑ دیا۔ اونٹنی کی نکیل چھوڑی ہوئی ہے، اونٹنی چلتی جا رہی ہے، بچے عورتیں سب چھتوں پہ چڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اونٹنی محلوں میں چلتی ہوئی گزر رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہی کسی کے گھر کو اونٹنی کراس کر کے آگے جاتی تھی، وہ گھر والے چیخ اٹھتے تھے، روتے تھے کہ ہم محروم ہو گئے، اور جن گھروں کی طرف جاری ہوتی تھی وہ شدت اشتیاق سے کہ ہماری طرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی شاید بیٹھ جائے، تو ویسے شوق سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو وہ گزرتی 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 سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئی۔ ان کے قسمت کے جو ہے ان کے بھاگ جاگ اٹھے۔ اونٹنی بیٹھی، آپ اوپر ہیں، پھر وہ اٹھی، تھوڑا سا آگے گئی، پھر آگے اسی جگہ پہ بیٹھی۔ اونٹنی نے سارے مدینے والوں کو پیغام دیا کہ مجھے میرے رب نے یہیں پر بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ 2 دفعہ بیٹھ کے دکھایا اس نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بھاگے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان لے کے اپنے گھر کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ اوپر قیام فرمائیں، 2 منزلہ گھر تھا اور ہم نیچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں نے مجھے ملنے آنا ہوتا ہے، مجھے تم نیچے قیام کرنے کی اجازت دو۔ عرض کیا رسول اللہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ نیچے ہوں اور ہم آپ کے اوپر، یہ مجھے بے ادبی لگتی ہے، لہٰذا آپ ہماری درخواست قبول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے اپنی راحت کو نہیں دیکھا اور ابو ایوب انصاری کی راحت کے لیے آپ نے اوپر قیام فرمایا۔ لیکن جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کو تو یہاں مشکل ہو رہی ہے، پھر عرض کیا رسول اللہ آپ نیچے ہی قیام فرمائیں، لوگوں نے آپ سے آ کے ملنا ہوتا ہے، آپ کو اوپر سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، اترنا پڑتی ہیں۔ پھر آپ نے نیچے قیام فرمایا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کی حالت یہ تھی کہ وہ رات کو اپنی بیویوں کو کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کمرے کے درمیان میں ہے، لہذا اتنی جگہ پہ نہ تیرا قدم آئے گا نہ میرا قدم آئے گا۔ رات کو وہ اس دیوار کے ساتھ لگ کے سو رہی ہیں اور ابو ایوب اس دیوار کے ساتھ لگ کے سو رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور ایک دن تو عجیب معاملہ ہوا کہ پانی کا گھڑا ٹوٹا اور پانی پھیل گیا۔ اب وہ کون سا لنڈر تھے، کچی چھتیں تھیں اور عام طور پہ وہ ٹپکا کرتی تھیں، سردی کا موسم تھا۔ فوراً حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ کے پاس ایک رضائی تھی، اس رضائی کے ساتھ انہوں نے جلدی جلدی اس پانی کو جو ہے وہ جذب کیا رضائی کے اندر، تاکہ وہ نیچے نہ جائے اور کہیں ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تو یوں ادب کے ساتھ انہوں نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ تو یہ ہجرت کا بڑا مبارک سفر ہے، ہماری تاریخ اسی سفر کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔